معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں خلیفہ راشد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات بتائیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ کا نام علی ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے، لقب حیدر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ آپ بچوں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ مردوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ غلاموں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی۔ ہجرت۔ نبوت و بعثت کے بعد تقریباً 13 سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی وادیوں اور گھاٹیوں میں توحید کی صدا بلند کرتے رہے۔ 13 سال مشرکین اور کفار کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ 13 سال تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے۔ 13 سال بعد مسلمانوں کو ہجرت کی اجازت ملی، چنانچہ چند نفوس قدسیہ کے علاوہ مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا۔ اس ہجرت سے مشرکین کو یہ اندیشہ ہوا، یہ ڈر اور خوف لاحق ہوا کہ مسلمان اب ہمارے اقتدار سے نکل چکے ہیں، بہت ممکن ہے کہ وہ اپنی قوت اور طاقت مضبوط کر کے ہم سے انتقام لیں اور بدلہ لیں۔ مشرکین حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کے دشمن پہلے سے تھے ہی، اس خطرہ نے دشمنی میں اور اضافہ کر دیا۔ چنانچہ ایک رات تمام مشرکین نے مل کر کے یہ پلان تیار کیا کہ نعوذ باللہ بیک وقت سب مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے ہلاک کر دیں گے اور مار دیں گے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ اس کی اطلاع ملی اور ہجرت کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر آرام کرنے کا حکم فرمایا اور خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر اس وقت 22 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 دن بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ غزوات میں شرکت۔ غزوہ تبوک کے علاوہ تمام غزوات میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ شریک رہے۔ غزوہ تبوک میں آپ نے اس لیے شرکت نہیں کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اہل بیت کی حفاظت و نگہبانی کے لیے مقرر فرمایا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عدم شرکت پر قلق اور افسوس کا اظہار کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کے لیے فرمایا، کیا آپ کو پسند نہیں ہے کہ میرے نزدیک آپ کا وہی مقام اور مرتبہ ہو جو حضرت ہارون علیہ السلام کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھا۔ خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد مسند خلافت 3 دن تک خالی رہی۔ 3 دن بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین اور امیر المسلمین منتخب ہوئے۔ سن 35 ہجری سے سن 40 ہجری تک آپ خلیفۃ المسلمین اور امیر المسلمین رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال چند ماہ خلافت کے فرائض انجام دیے۔ شہادت۔ کوفہ کی مسجد میں آپ نماز ادا کر رہے تھے
کہ عبد الرحمن بن ملجم خارجی نے آپ پر زوردار حملہ کیا، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 دن بعد سن 40 ہجری میں شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو بلند فرمائیں، آمین۔